بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، اس وطن میں خوشحالی آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ یہ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک جاری ہے۔ گوجرانوالہ اور کراچی اور کے بعد بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جلسہ ہوا۔ جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، 2 قدم آگے ہی بڑھیں گے۔ یہ جلسہ کتنا کامیاب رہا، کتنا ناکام ہوا، کیونکہ اپوزیشن رہنما اسے بلوچستان میں کامیاب ترین جلسہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت بلوچستان اور دیگر حکومتی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان کا پی ڈی ایم کا جلسہ عوام نے کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ پھر اپنے شو میں آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے بھی کوشش کریں گے کہ کیا مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد مسلم لیگ نون کے قائد کے بیانیے کا بوجھ برداشت کر پائے گا، یا آہستہ آہستہ ان کی قیادت کے چھتر چھایا کے نیچے سے لوگ سرکنا شروع ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنماؤں نے شہباز شریف سے ایک ملاقات کی تھی، نیب کے جہاں وہ زیر حراست ہیں وہاں، اور اس ملاقات پہ نواز شریف بہت چیمہ جبی ہوئے، کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو ایسا کیوں ہوا؟ نواز شریف کو کیا خوف لاحق ہے کہ ان کے بھائی سے ان کی قیادت کو ماننے والے اگر کچھ لوگ ملے ہیں تو ان کو اس پہ کیوں اعتراض ہوا؟ اور اگر یہ خبر غلط ہے تو پھر کون لوگ ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ پھر پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں بھی فرانس میں سرکاری عمارت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت کی ناپاک جسارت کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے مالک کو ایک خط لکھا ہے، اور خط لکھ کے انہیں کہا ہے کہ جس طرح آپ ہولو کاسٹ کے خلاف کوئی خبر، کوئی چیز، کوئی مواد نہیں شائع کرتے، اسی طرح اسلام کے خلاف بھی تمام تر مواد ہٹایا جائے اور آئندہ اس طرح نفرت پہ مبنی، ہیٹ پہ مبنی جو بھی ہے مٹیریل وہ شائع کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ فرانسیسی صدر نے مسلمانوں کے دل کو مجروح کیا ہے، زخمی کیا ہے، ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ایک ایسا منصوبہ جسے پی ٹی آئی نے عدالت میں اپیل کر کے رکوایا تھا، 33 ماہ یعنی کوئی تقریباً 2.25 سال کی تاخیر سے مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے منصوبے کا افتتاح کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے ترقی اور خوشحالی کے نئے باب کھلیں گے، ہم نے بہت ساری سبسڈی بھی دی ہے، آپ کو بتائیں گے۔ پھر نون لیگیوں نے بھی اس کا افتتاح کیا اور اسے عوامی افتتاح قرار دیا۔ اس موقع پر خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ منصوبے میں تاخیر سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا، حساب کون لے گا؟ پھر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرے گا یا کر سکتا ہے، لیکن ہمارا مستقبل افغانستان کے ساتھ تجارت اور بہترین تعلقات میں مضمر ہے۔ لیکن سب سے پہلے قبلہ جناب برلاس صاحب، اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کا ایک اگلا مرحلہ گزرا، ہمارے جن دنوں میں ہمارا شو نہیں ہوتا، اور کوئٹہ میں جلسہ ہوا۔ کوئٹہ کے جلسے کے بارے میں پہلے ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی پہلے بتا رہے تھے کہ یہاں حالات خراب ہیں، کبھی وہ بات کر رہے تھے کرونا ہے، بہت زیادہ خطرناک پوزیشن ہے، کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے، کبھی پھر وہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک الرٹ بھی جاری ہوا کہ جناب یہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور اس طرح کی ساری صورتحال کے بعد ایک جو جلسہ ہوا وہاں جس طرح کی جتنی گیدرنگ تھی، کیا آپ اس کو ایک کامیاب جلسہ سمجھتے ہیں یا ناکام سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، 2-3 وجوہات کے باوجود جلسہ کامیاب تھا، بڑا جلسہ تھا۔ 2-3 وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو انتظامیہ کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کوئٹہ میں بم دھماکے کا خدشہ ہے۔ خیر، یہ خدشہ درست بھی ثابت ہوا، ہاں، دھماکہ ہو بھی گیا۔ اس دن دھماکہ ہوا، اس میں 2 افراد جان سے گزر گئے اور کوئی 6-7 افراد زخمی بھی ہوئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جلسے کی جگہ تبدیل کی گئی، اور جلسے سے چند روز پہلے یعنی 2-3 روز پہلے
اس کو ایوب اسٹیڈیم میں شفٹ کیا گیا۔ اب ایوب اسٹیڈیم سے بظاہر سب کو پتہ ہے کہ یہ جنرل ایوب خان کے نام پہ بنا ایک اسٹیڈیم، بڑا اسٹیڈیم ہے، اس میں یہ جلسہ ہوا، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، جی، اور میاں نواز شریف بھی شریک ہوئے، وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، اور حسب سابق انہوں نے اپنی وہی ریت جو تھی برقرار رکھی۔ ایک بڑا جلسہ ہے، اور لیکن اس جلسے میں ہونے والی باتیں بڑی نہیں ہیں، چھوٹی باتیں ہیں۔ باتوں پہ پھر جائیں گے، ابھی فی الحال ہم اس گیدرنگ پہ اور اس کے امپیکٹ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے ایک جگہ سے چلے، پنجاب سے چلے، گجرانوالہ سے، لاہور کے قریب ایک کام یہاں ہوا، اگلا سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ہوا، اب بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہو گیا۔ اس کو ذرا دیکھیے گجرانوالہ میں جلسہ اتنا کامیاب نہیں تھا، اور اس میں نون لیگ کی ناقص حکمت عملی تھی، حالانکہ وہ سینٹرل پنجاب میں جلسہ رکھا گیا، گوجرانوالہ ڈویژن میں رکھا گیا، گوجرانوالہ شہر کا انتخاب کیا گیا۔ گوجرانوالہ شہر ایک عرصے سے نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ملکہ ڈسٹرکٹس ہیں سارے، جو سیالکوٹ ہے، نارووال ہے، گجرات ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، حافظ آباد ہے، شیخو پورہ ہے، لاہور ہے، یہ جو اس کی سرحدیں جس سے بھی ملتی ہیں، تو یہ سارے اضلاع نون لیگ کے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اب بھی نون لیگ کے ہیں، مگر جلسے کی کارکردگی نے ثابت کیا کہ نون لیگ وہاں لوگ اکٹھے کرنے میں ناکام ہوئی، صحیح، اور باقی پارٹیوں نے بھی حصہ ڈالا۔ پیپلز پارٹی دیکھیے ایک بڑا جلوس لے کر آئے، وہ لالہ موسیٰ سے، بلاول بھٹو زرداری، یہ قمر زمان قاہرہ کے گھر سے، تو وزیر آباد میں بھی ان کا استقبال ہوا۔ اچھا، باقی پارٹیوں نے بھی کوئی حصہ ڈالا ہوگا۔ نہیں براہ میں آپ کو یہاں قطع کلامی معاف ہے، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے پہلے بھی کسی پروگرام میں شاید یہ بات کی تھی کہ اتنی گیدرنگ نہیں ہوئی۔ اپوزیشن والے بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے بہت بڑا شو کر دیا، اور ہم نے ایک ایسے نامساعد حالات میں، ایک ایسے ماحول میں لوگوں کو نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی جب حکومتی لوگ چیلنج دے رہے تھے، یہ اسٹیڈیم بھر کے دکھائیے، لوگ باہر نہیں نکلیں گے، 2-4 لوگ آئیں گے تو ہم کامیاب ہیں، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ مسر برلاس جیسا دانشور کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں کتنی گیدرنگ ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی، جسے وہ ناکام سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ اس دن بھر جانا چاہیے تھا، چونکہ گجرانوالہ میں 1.5 لاکھ مزدور رجسٹرڈ ہے، یہ مزدور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بندے لائے گئے تھے، لوگ آئے نہیں۔ جو لوگ آتے ہیں اور لائے جاتے ہیں ان میں بڑا فرق صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صحیح، تو مجھے تو اس جلسے میں کوئی ایسا غریب آدمی نظر نہیں آیا جو مہنگائی کی وجہ سے آیا ہو، تو لوگ لائے گئے تھے۔ لیکن مسر برلاس صاحب ابھی تو ہم مدتوں سے یہی دیکھ رہے ہیں، یہی ٹرینڈ ہے، ورکر نہیں ٹرینڈ یہی نکلتا۔ ہے، نہیں سیاسی نکلتا۔ جماعتوں نے ٹو بی ویری آنیسٹ جو بھی ہو، چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں، سیاسی جماعتوں نے عام آدمی کو مایوس کیا ہے، اور اس طرح ورکر از خود نہیں نکلتا، یا اس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ نہیں آتا، لانا پڑتا ہے۔ جو خود سے نکلنے والے لوگ ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ 2011 میں عمران خان نے ایک جلسہ کیا تھا، اس کے بعد 2011 سے لے کر اب تک کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوا جہاں لوگ از خود گئے ہوں، اور وہ جلسہ بھی مینار پاکستان پر وہ مینار پاکستان والا۔ لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ اس میں بھی سارے لوگ از خود گئے تھے، لائے نہیں گئے تھے، علاقائی لوگوں نے کوئی تک کوشش نہیں کی؟ دیکھیے کوشش تو لوگ کرتے ہیں، جو بھی عہدیدار ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، صحیح، لیکن اس کوشش سے اتنے لوگ نہیں آتے۔ اب اس کے بعد پی ٹی آئی نے بڑے جلسے وہاں کیے، لیکن وہ 2011 والے جلسے کا عشر عشیر بھی نہ ثابت۔ اب آپ نے وہ بات کر دی ہے تو جو بات میں نے بہت آگے جا کے کرنی تھی میں ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ لاہور کا جلسہ اب جو ہوگا، ان کا جو آخری جلسہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس شو کے برابر کر پائیں گے یا نہیں؟ ایکسپیکٹیشنز؟ دیکھیے نون لیگ میں شاید وہ دمخم نہیں رہا، اور اس کی وجوہات ہیں بہت سی۔ ایک تو جو ان کے قائد ہیں، جنہیں وہ کبھی قائد اعظم ثانی کہتے ہیں، کبھی امام خمینی کہتے ہیں،
ایک تو وہ لندن میں ہیں، یہاں ہے نہیں، ان پہ کیسز بھی چل رہے ہیں. تو جب تک کوئی کسی پارٹی کا قائد نہ ہو تو لوگ نہیں آتے، یہ ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر نون لیگ کو اس جلسے کو بھرنا ہے تو انہیں بہت محنت کرنا پڑے گی. مگر نون لیگ میں اختلافات ہیں. ایک تو جب سے رانا ثناءاللہ کو صدر بنایا ہے تو نون لیگ کے جو نظریاتی مسلم لیگی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ تو پیپلز پارٹی سے آیا، اس کو صدر بنا دیا ہے. تو اس میں لاہور کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، کچھ لاہور کے ارد گرد کے بھی لوگ شامل ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا تھا پنجاب کا صدر. اب اتنے منشیات کے پرچے کاٹنے کے بعد بیچارہ ابھی بھی وہ پویتر نہیں ہوا. میرا رانا ثناءاللہ کی سیاست سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتنے مقدمات پھر جو عظمہ بخاری ہے وہ بھی چونکہ پیپلز پارٹی سے آئی ہیں، تو جو نون لیگ سے وابستہ لوگ ہیں پرانے، ان کا ایک احتجاج ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ کا تو پارٹی عہدوں پہ احتجاج ہے نا، کچھ کا نون لیگ کے بیانیے پہ احتجاج ہے. وہ ان کے بیانیے سے اتفاق نہیں کر پا رہے. تو اس لیے نون لیگ کے لیے خاصا مشکل ہوگا جلسے کو بھرنا، اور ہو سکتا ہے وہ جلسے کو ٹالنے کی بھی کوشش کرے کہ یہ جلسہ ٹال کے اس کو اگلی کسی تاریخ پر لے جایا جائے. اچھا، یہ ٹالنے والی کوششیں تو خیر بلوچستان میں بھی ہوتی رہی ہیں. آفر بھی پیش کی ترجمان حکومت بلوچستان نے کہ جناب ابھی آپ نہ کریں، یہ نہ کریں، پھر جب حالات بہتر ہوں گے تب ہم آپ کو بتا دیں گے، پھر آ جائیے گا، پھر اس طرح کیجیے گا. تو یہ اتنی کوششوں کے باوجود آپ کا کہنا یہ ہے حکومت بلوچستان نے، ہم دیکھا آن دا ریکارڈ، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اپنا آخری حد تک جو کر سکتے تھے، جو ٹیکٹسز استعمال کر سکتے تھے کہ جناب کرونا ہے، جناب دھماکوں کے خطرے ہیں، یہ بھی آگے الرٹ. اس کے باوجود وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جلسے کے بعد پھر شاہ وانی صاحب فرماتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام نے کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ترجمان ہیں جی، حکومتی ترجمان یہی کہیں گے. لیکن میں بلوچستان حکومت کو ایک داد دیتا ہوں. انہوں نے جلسے کے مقررین کو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی، انہوں نے انتظامی طور پر بہت تعاون کیا، اور اس دن کوئٹہ میں انتظامیہ بڑی متحرک رہی. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس کی انتظامیہ کو. ٹھیک ہے، ریڈ الرٹ تھا، انتظامیہ بھی الرٹ تھی، اسی لیے کہ کہیں کوئی واقعہ ایسا نہ ہو جائے. یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو پنڈی میں واقعہ ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا، تو اس کے بعد وہ جو سعود عزیز تھے اس وقت، اور ان کے نیچے جو ایک ایس پی تھے خرم، ان پہ کیسز چلتے رہے. تو انتظامیہ کی ایک ذمہ داری تو بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ کی انتظامیہ نے بڑے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. ہیں. لیکن یہاں پھر میں ایک بات کروں گا کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی اور آپ کی عمیق نگاہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ انہوں نے کتنا اچھا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حکومت بلوچستان کی اور اس کے ترجمانوں کی اور اس کے میڈیا مینیجرز کی نالائکی ہے کہ وہ اپنا یہ چورن بیچ نہیں سکے. اور اس بات کو انہیں چاہیے تھا کہ اس کو اسٹیبلش کرتے کہ بھائی ہم نے اپنے مہمانوں کو، اپوزیشن لیڈرز کو کس طرح آنر اور ریسپیکٹ دیے. ان کا دھیان اس طرف لگا رہا نا کہ ہم اس جلسے کو ناکام ثابت کریں، ہم اس کو چھوٹا کہیں. اپنی کامیابیاں نہیں بتاتے یہ لوگ. بس یہ ترجمانوں کی ایک الگ سائنس ہے. ترجمانوں کا کام یہی ہوتا ہے. میں ایک ترجمان کی تو چلو بات نہیں کرتا، میں ایک اور بندے کی، ایک کوئی پی اے تھا کسی کا، کسی منسٹر کا. تو میں نے کہا کہ یار اس کو، کہتا ہے اس کی تو صبح سے جھوٹ بولنا شروع ہوتا ہے تو رات تک جھوٹ بولتا ہے کہ صاحب میٹنگ میں ہیں، صاحب بزی ہیں، صاحب میٹنگ میں ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. یہ ہے. تو بعض لوگوں کی جاب کی نیچر. لیکن آج بھی اگر یہی بات ہو رہی ہے، مظہر برلاس صاحب جیسے دانشور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب میٹنگ میں ہیں، تو یہ جو بیانیہ تھا کہ وی آئی پی کلچر ختم کریں گے، وہ کدھر گیا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئٹہ والا جلسہ کیا ناکام ہوا ہے یا کامیاب ہوا ہے، اور ابھی اس کے بیانیے کی طرف بڑھیں گے کہ وہاں جو تقاریر ہوئیں وہ کیا ہوئیں. وزیر اعلیٰ سے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم وطن کے وفادار ہیں، طاقتور ترین لوگ ہماری زمین سے محبت اور وفاداری پر اعتراض نہ کریں اور اس پہ سوالات نہ اٹھائیں. مولانا صاحب نے تو ایک اور بھی آفر کی ہے جی کہ ہمیں قبول کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں قبول کر لیں. تو اس کا اظہار مولانا صاحب نے کیا ہے. وہاں اور بھی متنازع باتیں ہوئی ہیں. شاہ محمد نورانی کے فرزند نے بھی کوئی بات کی ہے. اچھا، یہ بات سمجھ نہیں آئی، حالانکہ یہ تو بعد میں پتہ نہیں منٹوں میں اس کا میرا خیال ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، تو اس نے فوراً ہی تردید کر دی کہ نہیں، میری بات کو توڑ مروڑ کے. بھئی توڑ مروڑ کے کس نے پیش کیا؟ تمہاری بات جو ہے وہ ویڈیو موجود ہے. یہ ابھی تک یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا، یہ 1980 82 اور 90 سے باہر نہیں آئے کہ اخبار میں جی توڑ مروڑ کے پیش کر دے. وہ تو صحافی پہ آپ الزام لگا دیتے تھے، اب تو ویڈیو بولتی ہے. اب آپ کی ویڈیو بولتی ہے. اب آپ کی ویڈیو میں جو تقریر ہے، جو بیان ہے، وہی سامنے آئے گا نا حضور. اس میں کدھر کس نے توڑا اور کس نے مروڑا، اور سیاق و سباق سے ہٹ کے کس نے یہ تقریر آپ کی. لیکن اگر ایک بندہ نے معذرت کر لیا اور اس نے کہا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا. دیکھیے کل انہوں نے وہاں ایسی باتیں کی، اور وہ جو اچکزئی ہے، وہ جو چادر پوش بنا پھرتا ہے، اور جب اقتدار میں تھا تو اپنے گھر کے 9 10 افراد اقتدار میں تھے. اسی کا تھا وہ جس نے ایک سارجنٹ کو کچل دیا تھا، اور پھر رہائی بھی ہو گئی اس کی. انہوں نے کل ایسی باتیں کی جو آئین کے تحت آئین شکنی تھی، قانون کے تحت جرم تھا. انہوں نے وہاں غداری کی باتیں کی. ان کو زیب نہیں دیتی. یہ قومی کی عادت ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. ایسے گھٹیا کردار پر، ایسی گھٹیا تقریروں پر انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں. یہ سب اپنے اسلاف کی طرف جا رہے ہیں. جو جو ان کے بڑوں نے کردار ادا کیے وہی کردار یہ ادا کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان توڑنے کی باتیں کی وہاں بلوچستان کو. حالانکہ بلوچستان کے لوگ بہت محب وطن ہیں. میری کئی بلوچوں سے بات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے دل دکھی ہیں کہ ہماری سرزمین پہ آ کے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ساری اپنی اپنی بولیاں بول گئے. ہماری تو پاکستان کے لیے جان حاضر ہے. تو انہوں نے ان کو زیب نہیں دیتا. یہ قوم کی خدمت کریں گے، یہ پاکستان کی خدمت کریں گے. یہ اپنی زبانیں تو دیکھیں، اپنے الفاظ دیکھیں. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے غداری کی، اور اس نتھو رام کی تقریر لندن سے کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کل اکسایا. دیکھیے وہ غدار ہے، اس لیے غدار ہے. اس نے کل سول بیوروکریسی کو اکسایا، اس نے ملٹری کو اکسایا کہ آپ اپنے بڑوں کا کہا نہ مانیں. اس نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی. اس نے پاکستانی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی. بالکل میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس کو لایا جائے اس ملک میں، اور اگر حکومت کوشش کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کو یہاں لائیں اور الٹا لٹکا دیں. اس لیے یہ غدار اس لیے بول پڑے کہ ہمارے اداروں کی میں سمجھتا ہوں سستی ہے. ہمارے اداروں نے نرمی دکھائی، ورنہ سانپ کا سر وہیں کچل دینا چاہیے جہاں نظر آئے سانپ. سانپ کو پیدا نہیں ہونا چاہیے، پیدا ہوتے ہی کچل دو. یہ سانپ تھے سارے جنہوں نے پاکستان کے خلاف بکواس کی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد محترم، تو اور یہ حضرت صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے، یہ علی رضا علوی صاحب اپنی جماعت پہ پابندی لگوا کے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے، کیا مسلم لیگ نون ان کے بیانیے کا بوجھ برداشت کر پائے گی؟ کئی دفعہ بات ہوئی علوی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی دوست سب جانتے ہیں، پنجاب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا صوبہ رہا ہے. پنجاب نے ہر آنے والے حکمران کو سلامی دی ہے. پنجاب نے ہر جانے والے کو کہا بس گلو لتھیا. ٹھیک ہے،
نویں آیا سونے نویں آنے والے کو سلام کیا ہے، اور پنجاب نے ہمیشہ طاقتور کی بات مانی ہے۔ پنجاب نے کبھی جس کے پاس طاقت نہ ہو اس کی بات نہیں مانی، اور نون لیگ پنجاب کی پارٹی ہے۔ یہ تو سارے چلتے ہی تھانہ کچہری پہ ہیں یار۔ ان کا بڑا لیڈر تھا وہ نثار علی خان، اس کو چودھری اعتزاز احسن نے 2 جملے کہہ کے پارلیمنٹ میں فارغ کر دیا تھا۔ ایک پپو پٹواری کا نام لیا، ایک جہانگیر تحصیلدار کا نام لے کے ساری اس کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ سارے ہی جتنے مسلم لیگی ہیں یہ تھانے کچہریوں پہ چلتے ہیں۔ اب میں ایک اور سوال کروں گا، پھر ابھی آپ اس کو جواب۔ اور یہ جن کی ہمت نہیں ہے یہ کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور دوسرا دیکھیے، پیپلز پارٹی سے جب موازنہ کرتے ہو اگر، تو پیپلز پارٹی کا ورکر جو تھا وہ نظریاتی تھا، نون لیگ کا ورکر دولت کا پجاری ہے، پیپلز پارٹی کا ورکر بھوکا چڑھ جاتا ہے سولی پہ، کوڑے کھاتا ہے، جیلیں برداشت کرتا ہے، قلعے کاٹتا ہے۔ نون لیگ کا ورکر تو یہ اس کو تو عادت ہی نہیں۔ یہ تو خیر چوری کھانے والے ہیں، لیکن میں آپ کی ایک بات کی طرف پھر پیچھے جاؤں گا، اس کے ساتھ جوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ پنجاب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے۔ پنجاب سے اب اگر کوئی لیڈر غدار ہے نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز بلند اگر ہوئی ہے تو یہ پالیسی میں کہاں غلطی ہوئی ہے، یہ کس کی غلطی ہوگی؟ کہیں پالیسی پہ غلطی نہیں ہوتی، بعض لوگ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کو وہ دن یاد ہے جب وہ لال شرٹ پہن کر گورنر ہاؤس لاہور میں گیا تھا؟ کیا اس کو وہ دن یاد ہے جب جنرل جیلانی نے ایک بیرے کا کلا پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی تھی؟ کیا اس کو وہ دن یاد ہے کہ جب اس کے ابا جی کہتے تھے کہ جی وہ منڈا ویلا ہے تو انہوں رکھ لو، اور پھر منڈے کو پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، پھر ایڈوائزر بنایا گیا، پھر صوبے کا خزانہ کا وزیر بنایا گیا، پھر بھی ابا جی ضیاء الحق کے پیچھے پیچھے رہے کہ نہیں جی مہربانی کرو، پھر وزیر اعلیٰ بنایا۔ تو جب 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہا اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہا تو وہ خود کو نیلسن منڈیلا سمجھنے لگا، وہ خود کو قائد اعظم ثانی سمجھنے لگا، اور خود کو امام خمینی سمجھنے لگا، حالانکہ اس کی کوئی صفت ان تینوں میں سے نہیں ملتی۔ وہ تینوں بڑے لیڈر، صحیح ہے، قائد اعظم بہت بڑے لیڈر، امام خمینی جدید دنیا میں کسی نے انقلاب برپا نہیں کیا، امام خمینی نے کیا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی طویل ترین قید کاٹ کے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا رہنے کی ٹھان لی۔ چلے ہم اگلے سوال کی طرف اس سے تو بڑھتے ہیں۔ جیل نہیں کاٹی جاتی یہ لاہوری بابو سے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، یہ اب انہوں نے جو بات تو کر دی، پھر ابھی خبریں آئی ہیں، خاص طور پر ایک اخبار نے یہ خبر شائع کی ہے کہ یہ بڑے ناراض ہوئے ہیں۔ رات کو کچھ ملے جا کے 3 لوگ، اس میں پہلے اس نے ارباب اکبر نے بھی بات کی تھی، شہزاد اکبر نے بھی، پھر اس نے نام نہیں لیا تھا، بعد میں اخبار نے نام دے دیا، خواجہ آصف کا، رانا تنویر کا اور احسن اقبال کا۔ یہ رات کو ملے جا کے شہباز شریف کو، اور اس میں خبر کے مطابق کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر کی درخواست پر یہ وہاں جا کے ان سے ملے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ خبر نواز شریف کو پہنچی تو انہوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اچھا جی، افسر کا کھاتا تو بعد میں کھولتے ہیں، مجھے اس چیز کا تو علم نہیں۔ ملنے والے ہیں خواجہ آصف، خواجہ محمد صفدر کے صاحبزادے۔ خواجہ محمد صفدر ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین تھے، ٹھیک ہے سرکار، عام ریت کی گود سے نکلتے ہوئے آئے۔ دوسرے ملے ہیں محتن احسن اقبال صاحب، ان کی والدہ آپا نثار فاطمہ ضیاء الحق کی مجلس شورا کی رکن تھی۔ تیسرے آ جاؤ رانا تنویر احمد خان۔ رانا تنویر صاحب کے والد چودھری انور ناول پیپلز پارٹی کے ایم پی ہوتے تھے، یہ پیپلز پارٹی سے شفٹ ہوئے مارشاء اللہ دور میں مسلم لیگ کی طرف۔ تو یہ تو تینوں خود ہی اسٹیبلشمنٹ کو سجدہ کر کے آئے ہیں، ان کے والدین سجدہ کر کے آئے ہیں۔
ان میں سے کدھر بہادری آ گئی؟ یہ خود ملے ہیں، اور اب یہ ظاہر ہے شوشہ چھوڑیں گے کہ فلاں کے کہنے پہ ملے۔ یہ وہی پارٹی ہے نا جو زبیر کو کہتی ہے کہ کبھی زبیر ہماری درخواست پہ ملا، کبھی ہماری مرضی سے نہیں ملا، کبھی ہمارے لیے ملا، کبھی نہیں ملا، اور پھر اس کو ترجمان بھی بنا جی دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، یہ آمریت کے گملے میں پھلنے پھولنے والے یہ پھول جو ملاقات ہوئی ہے جن کی، اور اس حوالے سے مختلف نیریٹو آ رہا ہے کہ کیوں ملے، کیوں نہیں ملے، اجازت سے ملے یا کیا لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد کتنی ناراضگیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ ملاقات آگے کیا امپیکٹ ڈالنے والی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو بتائیں گے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اورنج ٹرین جو منصوبہ ہے اس کا افتتاح ہو گیا سرکار، اور عثمان بزدار صاحب نے اس کے حوالے سے افتتاح کرتے ہوئے کیا گفتگو کی، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، اس کے بعد پھر تبصرہ کریں گے۔ کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی اقتصادی صورتحال اور محدود وسائل کے باوجود اورنج لائن ٹرین کو چلانے کے لیے حکومت پنجاب تقریباً 15 ارب روپے کے اخراجات یعنی سبسڈی بھی ادا کرے گی، تاکہ عوام کے پیسوں کو کم کے پیسوں میں بہترین سفر کی سہولتیں میسر ہوں۔ میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے افتتاح کے موقع پر سی پیک کو کامیابی سے ہمکنار کرانے پر پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی منصوبے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما پہلے کیا کہا کرتے تھے، آپ کو وہ بھی سناتے ہیں۔ اس ٹرین بنانے سے میرے ہیلتھ کے مسئلے حل ہو گئے ہیں، میرے ایجوکیشن کے مسئلے حل ہو گئے ہیں، میرے پینے کا صاف پانی کے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ میرا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ پنجاب کا وہ 308 اور پی 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 پروجیکٹ ڈال کے 350 ارب روپے کا ہے۔ جی مظہر اللہ صاحب، ایک تو میں سمجھتا ہوں جی موجودہ حکومت نے سابقہ حکومت کا شروع کیا گیا منصوبہ مکمل کر کے اچھا کام کیا ہے، یہ اچھی روایت ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ وزیر آباد میں ایک ہاسپٹل تھا جو چودھری پرویز رائی نے شروع کیا تھا، تو میاں شہباز شریف نے اس پہ کام روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کام روکنا مناسب نہیں ہے۔ عوامی بہبود کے لیے اگر کوئی کام شروع ہوا ہے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ جو بھی تنقید کرے وہ غلط ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پر ایک موقف رہا ہے کہ آپ بڑے منصوبے شروع کرتے ہیں، اوکے اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں۔ تو موجودہ حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پھر ان کو جاتے جاتے ایک کام اور بھی کہہ دیجئے گا، ایک منصوبہ اسلام آباد میں بھی رکا ہوا ہے، اس پہ بڑا خرچہ ہو گیا، وہ بھی شروع کر دیں، مہربانی کر دیں۔ یہ میٹرو والا ایئرپورٹ کا جو ادھر جا رہی ہے، وہ جی 13 والی سائیڈ والی میٹرو۔ ایئرپورٹ کو تو ایئرپورٹ کو کیا فائدہ ہے؟ ایئرپورٹ ہمارا کون سا ہیتھرو ایئرپورٹ ہے یا دبئی ایئرپورٹ ہے کہ ادھر فلائٹ ہے؟ ادھر کی بجائے یہ جو روات تک بنائے نا چھیرویا سڑک، جیسے یہ گلبرگ گرین تک بنی ہوئی ہے، وہ سڑک بننی وہاں چاہیے۔ کوئی مشینری شروع تو کی تھی، پھر بھی وہاں آج کل خاموشی پھر آئی۔ نہیں، وہ سڑک بننی چاہیے جہاں عوام کو زیادہ فائدہ ہے۔ جو ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ غریب آدمی جہاز پہ سفر نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ اپنی گاڑی لے کے جاتا ہے یا گاڑی افورڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روات کی طرف تک انہیں ڈبل سڑک بنانی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہرحال یہ وہی منصوبہ ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی نے اسٹے آرڈر لیا تھا، اور اس منصوبے کو 27 مہینے میں مکمل ہونا تھا، جو 60 مہینے میں مکمل ہوئے، اور اسی کا افتتاح۔ صرف پی ٹی آئی نہیں، اس میں کچھ این جی اوز نے بھی اسٹے آرڈر لیا تھا جو تاریخی عمارتیں نہیں چاہتی تھی کہ گرے۔ چلیں جی، ایک عجیب سا فوبیا ہے، اور پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ، کہ آئے روز یورپ سے کوئی نہ کوئی الٹا کام ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی فرانس میں پہلے تو کتابوں میں شائع کرنے والا معاملہ تھا، اخباروں میں، کتابوں کے اخباروں میں اور مختلف جگہوں پہ، ابھی سرکاری عمارتوں پہ خاکے دکھائے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو بالکل گھنونا کھیل ہے اور عجیب سازش ہے،
1978 میں ایک امریکی پروفیسر مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی کہ دنیا کی 100 بڑی یا اثر رکھنے والی شخصیات کون سی گزری ہیں. تو جب اس نے 28 سال لگے اس کو یہ کتاب لکھنے میں، تو اس نے جب یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اولین شخصیت ہے، تو بڑا شور و غوغا ہوا اس حال میں جو کتاب کی تقریب تھی. یہ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں کے حکمران کمزور ہیں. عاشق رسول بہت ہیں ہمارے لوگوں میں، ٹھیک ہے، بہت تگڑے عاشق رسول ہیں، درست ہے. لیکن مسلمان حکمران کمزور ہیں، اور ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کسی مسلمان ملک نے فرانس سے تعلقات ختم کیے؟ نہیں کیے. کسی نے سفارتی تعلقات ختم کیے؟ نہیں کیے. کسی نے تجارتی مراسم ختم کیے؟ نہیں کیے. تجارتی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ صرف کویت، اردن اور قطر نے اپنے سٹورز کے شیلف سے ان کی پروڈکٹس کو ہٹوا دیا. وہ لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے، حکومتوں کی سطح پر یہ احتجاج ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کیا اقبال نے خوبصورت کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ جو حکومتیں ہیں، یہ اقتدار ہے، یہ دولت ہے، یہ تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم فرانس سے اس معاملے پر بائیکاٹ کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور فرانسیسی سفیر کو ملک چھوڑنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی ایسا کہا نہیں گیا. وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے سال بھی یو این میں یہ بات فیس بک کے مالک کو بھی خط لکھا. یو این میں پچھلے سال بات کی کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حرمت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے. طاہر اشرفی صاحب بھی اس پہ بات کریں گے اور حکومتی کابرین بھی. لیکن یہ جو پی ڈی ایم والے کوئٹہ میں جمع تھے، کسی نے یہ نام لیا؟ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے اس پہ گفتگو کی ہے آن دا ریکارڈ. وہی پاکستان کے خلاف تو بڑی باتیں کی. نہیں، حضور کی ذات پہ بھی انہوں نے بات کی ہے. میں ویسے ایک ریکارڈ کی درست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہیں کل کا جلسہ حضور کے نام کرنا چاہیے تھا. صحیح، بالکل صحیح ہے جی. اور یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے. یہ جو بڑے ترم خان ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل ورلڈ میں جو بڑی آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، تو یہ آزادی اظہار ہیٹ سپیچ نہیں ہوتی. اور دنیا کی معتبر شخصیات کے لیے آپ ہیٹ سپیچ اختیار کر کے آپ اپنی تو بات برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کی بات کر دی جائے، ہولوکاسٹ کی بات کی جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کیچڑ اچھالنے کو اور ان کے خاکے بنانے کو اور اس طرح کی توہین آمیز بات کرنے کو آزادی اظہار سمجھتے ہیں، تو یہ آزادی اظہار پوری دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتی ہے، اور یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی. آج اتنی، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.